مفتی صاحب، اولاد نرینہ کے لیے کون سی قرآنی آیات پڑھنی چاہیے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہی دعا جو انبیاء نے مانگی ہے یہی دعا مانگیں، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کا ترجمہ یہ کہ یا اللہ مجھے تنہا مت چھوڑیے، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہتر وارث ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ یہی جو دعائیں ہیں جو انبیاء نے مانگی ہیں، ظاہر ہے یہ مقبول دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انبیاء کو نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو اسی یقین کے ساتھ پڑھیں، بلکہ مانگیں، پڑھنے سے زیادہ مانگیں۔ اس کا ترجمہ سمجھ کے رب ہب لی من الصالحین کا مطلب ہے یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ان الفاظ میں آپ دعا مانگیں سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ نرینہ اولاد کی توقع رکھنا یا اس کی دعا مانگنا یا اس کی خواہش کرنا یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ ایک ہے کہ انسان بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرے، غم کرے، پریشان ہو، اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اسلام میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا کر، تو بعض لوگ اس چیز کو دین سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ کسی پہ سختی کریں گے نا تو بس یہ دین ہے، کہ نہیں تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ غلط بات اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ غلط دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کے دل میں طبعی فطری خواہش ہوتی ہے، اس کو اللہ سے دعا مانگنی بھی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ظلم، ناانصافی، جانبدارانہ رویہ، اس کی شریعت بالکل بھی گنجائش نہیں دیتی۔ اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ ٹخنوں سے پانچے نیچے رکھنا مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ کے جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں فوراً اپنی شلوار پہ ہاتھ مار کے شلوار کو نیچے کر دیتے ہیں مسجد سے نکلتے ساتھ ہی۔ تو یہ حکم صرف مسجد کے لیے یا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور خواتین کو حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں سارے کام الٹے چل رہے ہیں، خواتین کی شلواریں اوپر آتی جا رہی ہیں اور مردوں کی شلواریں نیچے جاتی جا رہی ہیں۔ خواتین کی کوشش ہے کہ ہم مرد بن جائیں، مرد کی کوشش ہے کہ میں کسی طرح عورت بن جاؤں۔ پاک قطر فیملی تکافل اسلامک انشورنس میں پالیسی لینا کیسا ہے؟ تکافل کا جو سسٹم ہے انشورنس کا الٹرنیٹ ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کی پالیسی لی جا سکتی ہے۔ ہمارے جامعہ الرشید کا موقف اس بارے میں ابھی تک توقف کا ہے، انہوں نے نہ اس کو جائز کہا ہے نہ ناجائز کہا ہے، اس پر تحقیق کر رہے ہیں ابھی، لیکن بہرحال دارالعلوم کراچی کے حضرات کا فتویٰ ہے تو ان کے فتوے پر عمل کر کے تکافل میں کوئی بھی پالیسی لی جا سکتی ہے۔ اگر میرے سیونگ اکاؤنٹ میں پروفٹ کے پیسے آتے ہوں تو کیا وہ رقم میں صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر سیونگ اکاؤنٹ آپ کا کنونشنل بینک کے اندر ہے، سودی جو بینک ہیں، تو ایسے اکاؤنٹ کا تو کھولنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سے ڈاکہ ماریں، کسی سے چوری کریں، اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ چوری کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کہیں میں چوری اس لیے کر رہا ہوں کہ غریبوں میں صدقہ کروں گا، یا کسی امیر کو میں اس لیے لوٹ رہا ہوں گن پوائنٹ پہ کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں
سیونگ اکاؤنٹ میں نے کنونشنل بینک میں کھولا ہوا ہے اور وہ جو حرام پیسے مجھے ملیں گے وہ میں صدقہ کروں گا، ایسا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی کے پاس اگر حرام مال ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور صدقہ بھی کرے اور اس میں ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہیں اور پاک مال کو قبول کرتے ہیں، حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اسلامی بینک ہے، غیر سودی بینک ہے، اس میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے تو وہ کھولنا جائز ہے، وہ رقم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔